السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک کھیل سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں کسی چیز سے، دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ چند دن کے لیے ہمارا یہاں آنا ہے، پھر یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ اصل جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جو چیز بوؤ گے آخرت میں اس کو کاٹو گے۔ بیج یہاں بونا ہے، اس کا پھل آخرت میں ملے گا، اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ جنت کی شکل میں، باغات کی شکل میں، حور و غلمان کی شکل میں، دودھ اور شہد کی نہروں کی شکل میں، غلام باندیوں کی شکل میں، نہ معلوم کیسی کیسی شکلیں ہوں گی جنت کے اندر۔ جو بیج آج ہم دنیا میں نیکیوں کا بو رہے ہیں، وہ آج تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا مل رہا ہے اس سے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، بس کر رہے ہیں، مل تو کچھ نہیں رہا، روزے رکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے سوائے بھوکے رہنے کے، حج کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے سوائے پیسے خرچ ہونے کے۔ آج ظاہری طور سے یہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب یہاں کی آنکھیں بند ہوگی، آخرت والی آنکھیں کھلیں گی، یہ جو بیج ہم نے بویا ہے اس کا نتیجہ، اس کا پھل جب ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، تب محسوس ہوگا، تب سوچیں گے کہ کاش جو بیج ہم بو رہے تھے اور زیادہ بونا تھا، اور زیادہ ہمیں اس کھیتی میں محنت کرنی تھی، اور زیادہ ہمیں دین کے کاموں میں لگنا تھا، اور زیادہ ہمیں نفلوں کی پابندی کرنا تھی، تلاوت کلام اللہ کی پابندی اور زیادہ کرنی تھی۔ اس وقت وہاں کا منظر دیکھ کر کے اندر سے یہ تمنا ہوگی،
اور جو بھی ہم دعائیں مانگتے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو، بعض دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں قبول کیا تھا، بعض دعائیں جو ہم نے مانگی تھی اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ ہم اس وقت سوچ رہے تھے دنیا میں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ہم جب آخرت میں جا کر کے دیکھیں گے تو وہ دعا قبول ہو چکی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی دوسری نعمتیں دے رہے ہیں۔ اس وقت تمنا کریں گے کاش ہم اور ایسی دعائیں مانگتے جو دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب آخرت کی دعائیں قبول ہو جاتی۔ اس وقت یہ تمنا کریں گے وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے، اس لیے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ یہاں کی جوانی، یہاں کی مال، یہاں کا دولت، یہاں کا حسن و جمال، یہاں کی تمام جاگیریں، جائیدادیں، یہاں کے محلات یہ عارضی ہیں، یہ اینٹ اور پتھر کے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں نہیں تو 100 سال کے بعد تو گرنے ہی گرنے۔ لیکن آخرت کا جو منظر ہے، آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے، زعفران کا اور خوشبوؤں سے ملا ہوا گارا ہوگا جس سے محل تعمیر ہوں گے، ہزاروں پردے لٹکے ہوئے ہوں گے، محلات کے اندر ہزاروں روم ہوں گے، ہزاروں حور و قصور ہوں گے، نہ معلوم کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی۔ جنت میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جتنا چاہے پئیں۔ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ شراب دنیا جیسی شراب نہیں ہوگی، وہ شراب انہی کو ملے گی جن لوگوں نے دنیا میں شراب نہیں پی، وہ شراب کے حقدار ہوں گے جنہوں نے دنیا میں شراب سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا۔ ایسے ایسے درخت ہوں گے کہ بس ارادہ کرے گا بندہ وہ خود بخود آ جائیں گے۔ وہاں گندگی نہیں ہوگی، پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا اور گندی چیزیں نہیں ہوں گی، صرف ایک ڈکار لیں گے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اسی لیے تو آئے کہ انہوں نے وہ دانہ کھا لیا تھا جس کو اللہ نے منع کیا تھا، جس دانے کو اللہ نے منع کیا کہ اس کو مت کھانا، کھا لیا انسان ہونے کے ناطے۔ اس کے بعد تقاضا پیدا ہوا، جب تقاضا پیدا ہوا تو جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں اپنے تقاضے کو پورا کر سکے، وہاں بیت الخلا کر سکیں، پیشاب کر سکیں، اس لیے کہ وہ جنت ہے۔ جنت جو ہے وہ پاکیزہ جگہ ہے، وہاں گندگی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا، جاؤ، جنت یہ جگہ نہیں ہے ایسی چیزوں کی جگہ، تو دنیا میں جاؤ، اپنی ضرورت کو وہاں پوری کرو۔ تو اتنی پاکیزہ چیز ہے، اتنی پاکیزہ ہے، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی۔ اگر کوئی بندہ گنہگار ہوگا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، آپ اندازہ لگائیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ گندگی ظاہری گندگی ہو گئی، ایک باطنی گندگی، جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ تو ہمارے گناہ اعمال کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ گندگی ایسی گندگی ہے کہ جنت میں گنہگار یعنی چوری کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، اور جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں جو بھی اس نے کیے ہیں، دلوں میں کینہ رکھنے والا، یہ گناہ ایسے ہیں بس اس گنہگار کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے اور ان لکھنے والے فرشتوں کو پتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کینے اور حسد کی گناہ کی وجہ سے اسے جنت میں جانے سے روک رہے ہیں، اس لیے کہ تو گنہگار ہے، تو گندا ہے، تو ناپاک ہے۔ گندا اور ناپاک شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ظاہری گندا بھی باطنی گندا بھی۔
اسی لیے پہلے اس کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ چلو تم دلوں میں کینہ رکھتے تھے، دلوں میں حسد رکھتے تھے، دشمنیاں رکھتے تھے، اس لیے پہلے جہنم میں جاؤ، وہاں سزا بھگتو۔ وہ جو گناہ کا تم پر اثر ہوا ہے، تمہارا دل کالا ہوا ہے، کالا، تمہارے دلوں پر جو نقطے لگے ہوئے ہیں کالے گناہوں کے، جہنم میں جا کر کے ان گناہوں کو دھوئیں گے، یعنی سزا دے کر کے دھوئیں گے۔ جب وہاں سزا ملے گی، جیسے کوئی لوہا ہوتا ہے، لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اسے آگ میں ڈالتے ہیں، جو آگ میں ڈالتے ہیں تو لوہا گرم ہو کر کے پگھلتا ہے، جتنا بھی اس پر گندگی ہوتی ہے، زنگ ہوتا ہے، سب دور ہو جاتا ہے، پھر پاک صاف بن کر کے نکلتا ہے، پھر ایسی ویسی چیزیں بنتی ہیں مشینوں میں جا کر کے۔ جب تک اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کی گندگی دور نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے جنت میں جانے کے لیے، گندگی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے جہنم کو رکھا ہے۔ اس گندگی کو ہمیں دنیا میں دور کرنا ہے، اسی لیے ہے کہ توبہ کر کے سویا کرو، استغفار کر کے سویا کرو، سنتوں کا اہتمام کر کے سویا کرو، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے سویا کرو۔ نہ معلوم ہم کفر کی حالت میں ہم نے رات کی ہو اور اسی حالت میں ہم سو جائیں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ بالکل پاک صاف ہو گیا، اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ بندہ انتقال کر جائے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اگر بغیر توبہ کے گیا ہے گناہ کرنے کے باوجود، تو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، کوئی بھی ہو۔ گنہگار کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی وجہ سے یہ جو گناہ ہوتے ہیں، دنیا جب ہمارے دل میں بستی ہے، دنیا سے جب محبت ہوتی ہے، دنیا سے محبت کی وجہ سے، عہدوں کے لالچ کی وجہ سے، پیسوں کے لالچ کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک کھیل کود ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو برباد مت کرو، اس طرح زیادہ توجہ نہ دو دنیا کی طرف۔ ہاں دنیا میں آئے ہیں، دنیا کی حد تک رہو، ضرورت کی حد تک۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ فرض اور ضروری ہے، لیکن ہم اسباب میں ہی الجھ کر کے رہ جائیں، اپنی پوری زندگی دنیا ہی کو دے دیں، آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہ کرے، کوئی چیز نہ سوچیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ الدنیا جیفہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا جو ہے ایک مردار ہے، دنیا مردار ہے، مردار۔ اور دنیا کی طرف، مردار کی طرف کتے لپکتے ہیں، کتے۔ اچھے انسان، اچھے لوگ مردہ چیز کی طرف لپکتے نہیں ہیں، کتے جو ہوتے ہیں وہ مردار چیز کو کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تشبیہ دی، دنیا کو چاہنے والے، یہ جو مردار ہو چکی ہے، اس کو چاہنے والے کتے کہا گیا، طالبھا کلاب، اس کو طلب کرنے والے، اس کو چاہنے والے، اس کے طالب، ان کو کتے سے تعبیر کیا اللہ کے نبی نے۔ اس لیے کہ دنیا جتنی ضرورت ہے اس حد تک ہمیں یہاں زندگی گزارنے کے لیے، حدیث شریف میں آتا ہے بس کمر سیدھی ہو جائے اتنا کافی ہے انسان کے لیے، کمر اس کی سیدھی رہے، کھانے کمانے کے لیے، حقوق ادا کرنے کے لیے، بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، عبادت کو کرنے کے لیے کمر سیدھی رہے، بہت ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان انسان کی یہ ضرورت ہے، روٹی کپڑا اور مکان اور بیوی یہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ زائد چیزیں ہیں، اس سے زیادہ جو چیزیں انسان کی بے پردے کے ساتھ میں
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں رہ سکوں، مکان کی ضرورت ہے، مکان رہنے کے بعد روٹی کی ضرورت ہے، اور اپنے کو پردے میں رہنے کے لیے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے۔ یہی تو ضروریات زندگی ہیں، روٹی، کپڑا، مکان اور بیوی۔ اس کے علاوہ پانچویں چیز اور کون سی ہے جو انسان کے لیے ضروری اور لازم ہو؟ لیکن ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے، اسی لیے اللہ کے نبی تاکید فرما رہے ہیں، جاؤ قبرستان کو جاؤ، قبرستان کو جاؤ، مردوں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو، تاکہ وہاں جانے کے بعد آخرت کی یاد آ جائے، روز محشر یاد آ جائے، جنت اور جہنم کے منظر یاد آ جائیں، آخرت والا، قبر والا پورا منظر یاد آ جائے، تاکہ ہمارا دل جو دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا میں جو اٹکا ہوا ہے، وہ دل ادھر سے کھینچ کر کے آخرت کی طرف آ جائے۔ جب بندہ قبرستان جاتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے، اوہو ہمیں بھی اسی مٹی میں، اسی قبر میں، اسی گڑھے میں آنا ہے۔ آج یہ بھی ہمارے ساتھ گھومتے تھے، پھرتے تھے، رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن اس بندے کا انتقال ہو گیا، آج یہ مٹی کے تلے دبا ہوا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی مٹی تلے دبے ہوئے ہوں گے، وہاں سوائے ہمارے صحیح اور اچھے اور نیک اعمال کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ اولاد کام آئیں گے، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ مال دولت کام آئے گا، صرف وہاں جو کام آئے گا وہ ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ تو اس کی طلب پیدا ہوگی، دنیا سے دل اچٹنے لگے گا، دنیا سے دل اچھڑتا ہے جب انسان قبرستان کو جاتا ہے، وہاں کی زیارت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ کے نبی کو کہا کہ میں مکہ کے پورے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سونا بنانے کی، مجھے اتنی دولت کی، اتنے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک وقت کھانا کھا جاؤں اور دوسرے وقت بھوکا رہوں، بس اسی میں میں خوش ہوں۔ ایک وقت شکر ادا کروں، ایک وقت صبر کروں۔ شکر اور صبر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہے۔ انسان خوشی میں ہوتا ہے یا غم میں ہوتا ہے؟ جب خوشی میں ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جب غم میں ہے تو ہمیں صبر کی تلقین دی جاتی ہے۔ یہی تو دو چیزیں انسان کے پاس، خوشی اور غمی، انہی دونوں چیزوں کے درمیان میں زندگی گزرتی رہتی ہے۔ تو ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ جب خوش ہوا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو نعمتوں کا، اور اگر کوئی غم پہنچ جائے تو صبر کیا کرو۔ شکوے اور شکایت کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر کہ بھائی آج میرے پر مصیبت آ رہی ہے، پریشانی ہے، میں اللہ سے شکوے کروں، شکایت کروں، اے اللہ تجھے مصیبت دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا کیا؟ اور بھی تو لوگ ہیں، ان کو پریشان کرتے، مجھے کیوں؟ یہ شکوے اور شکایت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یا تو شکر ادا کریں یا صبر کریں۔ ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز جس کو شکوے اور شکایت کہتے ہیں، صبر۔ کتنا صبر کریں گے؟ ایک دن موت آئے گی، پھر نکلنا یہاں سے۔ سب سے سکون جو ملے گا وہ موت کے بعد ہی ملے گا، چین جو ملے گا وہ موت کی بعد ہی ملے گا۔ ہم دنیا میں آئے ہی مرنے کے لیے ہیں، ہم جینے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ جینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم مرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، یہ سوچ کر کے چلے۔ جینے کے لیے آنا ہوتا تو پھر ہم خدا بن جاتے۔ ہم مرنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، ایک اور زندگی نہیں، یہ مرنے والی زندگی ہے، ہمیں مرنا ہے۔ بس یہ ہے کہ ذرا وقت لگ رہا ہے، مرنے میں ذرا وقت لگ رہا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ ہم تو سوچتے زندگی جی رہے ہیں، نہیں، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، ضرور مریں گے۔ کوئی آج تک ایسا پیدا نہ ہوا دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ میں مر نہیں سکتا۔ سائنس کوشش تو بہت کر رہی ہے کہ نہ مریں، اپنے بڑوں کو فریزر میں رکھا جا رہا ہے، سائنس والے اپنے بڑے مردوں کو کیا کر رہے ہیں؟ فریزوں میں رکھ رہے ہیں، اور بہت لوگوں نے رکھوایا بھی ہے اپنے بڑوں کو کہ بھئی یہ 200 سال کے بعد میں زندہ ہوں گے۔ لو جی، ایک سوچ ہے ان کی، ایک وہ ریسرچ کر رہے ہیں، بڑی بڑی فریزوں میں اپنے بڑوں کو رکھا انہوں نے، آج بھی موجود ہیں، نیٹ کھول کر کے دیکھ لیں۔
پتہ چلے گا اپنے بڑوں کو رکھا انہوں نے کہ وہ یہ 200 سال کے بعد میں پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. زندگی دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے. انسان تو یہی کوشش کر رہا ہے کہ 100 سال سے زیادہ 200 سال عمر ہو جائے, 200 سال سے زیادہ 300 سال عمر ہو جائے. کتنے بھی سال ہو جائیں, اس سے پہلے تو 1000 سال والے بھی تھے, وہ بھی انتقال کر گئے. اب تم 200 سال کی بات کر رہے ہو. نہیں, ہم آئے ہی مرنے کے لیے ہیں, تو مرنا ہی مرنا ہے. کوئی کتنا بڑے سے بڑا ہو, بادشاہ وقت ہو یا بہت بڑا کروڑ اربوں پتی خربوں پتی ہو, اس کو بھی مرنا ہے. وہ یہی سوچتا ہے خربوں پتی کہ میں اتنی دولت کما کر کے پھر بھی مر رہا ہوں, پھر اس غریب میں میرے میں فرق ہی کیا ہوا. وہ بھی مر رہا ہے, میں بھی مر رہا ہوں, تو دونوں میں فرق کیا ہوا. وہ بھی 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے, میں بھی 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں, فرق ہی کیا ہوا ہے. پھر دونوں میں فرق کچھ نہیں ہے. مرنا تو سب کو ہے, امیر کو, غریب کو. صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دیتے, باقی سب کو موت آنی ہے. وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں, اپنی قبروں میں زندگی گزارتے ہیں. وہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس زندگی کو خوب جانتے ہیں وہ کیسی زندگی ہے. ہمیں تو یہی معلوم ہوا ہے کہ انبیاء کرام, ہمارا عقیدہ یہی ہے, ہمارا ایمان یہی ہے کہ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور بعض جگہ تو ایسی کرامتیں بھی ہیں, ایسے اللہ والے بھی ہیں جو ہمیں قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے. بعض لوگوں کو تو یہ کچھ کرامتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے, ایمان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. لیکن عام لوگ امتی وہ مر جاتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں ہے, جو امت نیک اعمال کرتی ہے یا برے اعمال کرتی ہے, اللہ کے نبی کے دربار میں جمعرات میں وہ پیش کیے جاتے ہیں. فلاں بندے نے آج یہ اچھا نیک عمل کیا ہے, اللہ کے نبی کے دربار میں وہ عمل پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں, اوہو میرے امتی نے آج نیک کام کیا ہے, خوش ہوتے ہیں اللہ کے نبی. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک امتی کا گناہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی فلاں امتی نے گناہ کیا ہے, اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ہے میرے دوستو, اسی لیے اپنی زندگی کو کھیل کود نہ سمجھو. اللہ نے یہ مختصر زندگی دی ہے, ایک بہترین ایک چانس دیا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. اس کھیتی میں آج ہمیں بونا ہے, نیکیوں کا بیج بونا ہے, تو انشاءاللہ اس کا پھل جو ہے ہمیں آخرت میں جنت کی شکل میں ملے گا, نہروں کی شکل میں ملے گا, حوروں کی شکل میں ملے گا, باغات کی شکل میں ملے گا, پھلوں کی شکل میں ملے گا, خوشبوؤں کی شکل میں ملے گا. جو تم چاہو گے اس شکل میں ملے گا. اس لیے مختصر زندگی ہے, اس زندگی کو ہمیں بغیر گناہوں والی دنیا کو اتنا ہی حاصل کرنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ آپ جتنا سوچیں گے, دیکھو انسان کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, ورنہ انسان کی خواہش اتنی ہے کہ اگر وہ ایک کروڑ پتی ہو جائے وہ ارب پتی کی خواہش کرتا ہے, ارب پتی ہو جائے کھرب پتی کی خواہش کرتا ہے. اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی, اس کی خواہش صرف قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. حدیث شریف میں ہے, موت قریب ہے لیکن خواہشیں بڑی لمبی ہیں. اس لیے اتنی زیادہ انسان خواہش نہ کرے کہ آخرت سے غافل ہو جائے. جب انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر تو اس کا ٹھکانہ برا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں دنیا کو اتنا ہی چاہنا ہے جتنی ضرورت ہے. سامنے رمضان المبارک آ رہا ہے, اپنی ترتیبوں کو بنائیں,
اپنے کام کاج کو ذرا ترتیب دے لیں تاکہ ہم آنے والے رمضان میں عبادت کے لیے وقت نکال سکیں۔ ہم دنیا میں 11 مہینے لگ رہے ہیں، ایک مہینہ ہم اللہ کے لیے کم از کم رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے اللہ کے لیے لگائیں، تلاوت کریں، روزے رکھیں، ذکر کریں، خیر خیرات کریں، نفلیں پڑھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں۔ ہمیں رمضان کی تیاری پہلے سے ہی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ چاند دیکھ کر کے تیاری کریں، نہیں، بلکہ شعبان کے مہینے سے ہمیں رمضان کی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ بنائیں گے بس سبھی حضرات، اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔